سورہ بقرہ معاملہ پچھلی قسط میں طلاق کے مسائل چل رہے تھے. اللہ رب العزت اسی میں آگے مزید آتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ آپس میں حسب دستور راضی ہوں. یہ اسے نصیحت کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے بے حد پاکیزگی اور نفاست کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. نکاح میں مزاحمت کی ممانعت. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت اس کے بارے میں ہے جو اپنی عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دے دیتا ہے، پھر اس کی عدت گزر جاتی ہے، پھر دونوں باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن عورت کے ولی مزاحمت کرتے ہیں. اللہ نے انہیں مزاحمت سے منع فرمایا. رجعی طلاق، 1 طلاق دے دی اور عورت علیحدہ ہو گئی، دوران عدت رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، وقت بھی گزر گیا، اب نکاح ضروری ہو گیا. تو اسی کے ساتھ اسی عورت کو اگر دوبارہ نکاح میں رکھنا ہے تو یہاں پر لڑکی کے والدین کو اور لوگ کے گھر والوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ لوگ اپنی ناک آڑے نہ لائیے. اگر وہ لوگ آپس میں پھر ملنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو رکھنا چاہتے ہیں تو ان کا نکاح کریں، لیکن طلاق رجعی تک یہ حکم ہے. کمپلیٹ طلاق نہیں ہوئی ہے، کمپلیٹ طلاق نہیں ہوئی ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد الگ علیحدہ ہو گئی ہے اور تب تو پھر وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گی، وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، لیکن ابھی حلال ہے اس کے لیے. حلال آ جاتا ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی اور نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی اور نہ آپ نکاح کر سکتی ہے. کسی عورت کے نکاح کے لیے ولی ضروری ہے اور عورت کسی بھی عورت کے نکاح کے لیے ولی نہیں بن سکتی، کوئی مرد ہی ولی بنے گا. اور نہ خود نکاح کر سکتی ہے بغیر ولی کے. جو عورتیں اپنا نکاح آپ کرتی ہیں وہ حرام کار ہیں. بلا ولی کے اور 2 عادل گواہوں کے نکاح نہیں. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میری ہمشیرہ کا پیام آیا، میں نے منظور کر کے نکاح کرا دیا، پھر اسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، پھر عدت گزر جانے کے بعد پیام ڈالا، میں نے انکار کر دیا. اس پر یہ آیت اتری. طلاق کرنے کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا اور پھر عدت کے گزرنے کے بعد اس نے پھر پیام ڈالا تو آپ نے انکار کر دیا کہ اس پر اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ نہیں مت رکھو. پھر فرمایا کہ اولیاء کو عورتوں کو نکاح سے روکنے کا حق نہیں، یعنی ولی جو ہیں ان کو عورتوں کو ولی جو ہے وہ بھائی، چچا، باپ، اور اگر کوئی نہیں ہو تو حاکم وقت. پھر فرمایا کہ اولیاء کو عورتوں کو نکاح سے روکنے کا حق نہیں ہے. ولی کو نکاح کرانے کی تو اللہ رب العزت نے، لیکن نکاح روکنے کا حق نہیں ہے. اگر عورت اور مرد راضی ہے، عورت کی رضامندی ہے تو وہ ولی اس میں مطلب روکے گا نہیں نکاح. یہ نہیں اپنے اس پر وہ تھوپے کی نہیں تو درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. جب بھی دونوں راضی ہوں. یہ نصیحت انہی کے لیے ہے جو اللہ کی شریعت پر، اس کی وعیدوں پر، اس کے عذابوں پر، یوم قیامت پر اور اعمال کی جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہیں. بے شک اللہ کی آیتوں کی نصیحت انہی کے لیے ہے جو اللہ پر، روز جزا پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ قوی غیرت و حمیت کو اور رسم و رواج کو بالائے طاق رکھ کر شریعت مطہرہ کے آگے جھکنے والے ہیں. رسوم کو شریعت کے تابع بنانا مسلمانوں کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ ہے اور پاکیزگی اور نفاست کا بھی. اللہ کا کوئی حکم مصلحت سے خالی نہیں اور مسالے کو وہی خوب جانتا ہے، تم ان سے بے خبر ہو. تمہیں کیا معلوم کہ کن باتوں میں بھلائی ہے اور کن میں برائی، کہ بھلائی کے کام کرو اور برائی کے کام چھوڑ دو.
بے شک اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے کن کاموں میں بھلائی ہے اور کن میں برائی ہے، ہم کو یہ علم نہیں مل رہا۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضعات وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور جن ماؤں کا پوری مدت تک دودھ پلانے کا ارادہ ہو وہ اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اولاد والوں پر دستور کے مطابق ماؤں کا نان نفقہ ہے، انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دی جاتی ہے، نہ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو، اور یہی ذمہ داری ہے وارث پر۔ اگر ماں باپ دونوں اپنی خوشی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ تم انہیں دستور کے مطابق جو انہیں دینا ہے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو اللہ تمہارے عمل اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ مدت رضاعت میں رضاعت کا اعتبار، یعنی دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے، اس کے بعد رضاعت کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ رضاعت پر اتنا زور اللہ رب العزت نے کیوں دیا؟ کیونکہ اسلام میں صرف رضائی بھائی بہن جو ہیں یا رحمی بھائی بہن انہی سے ہی نکاح حرام، باقی نکاح، اس لیے اس پر زیادہ زور دیا ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال، اس کے بعد اگر کوئی کسی کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس رضاعت کی اس میں نہیں ہے۔ 2 سال کی مدت ہے صرف دودھ پینے کی بچے کو۔ اب 2 سال سے بعد اگر 2.5 سال کا بچہ کوئی ہے، اگر وہ کسی کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ بچہ یا وہ بچی جو 2 سال کے اندر دودھ جس اس ماں کا پیے ہوئے اس کے ساتھ رضاعت نہیں ہوگی۔ جی اعتبار نہیں، جو رضاعت مدت رضاعت کے اندر ہو اسی سے حرمت ثابت ہے۔ آگے یہ بات آ گئی، یعنی دودھ پلانے، پھر سے سنیے، یعنی دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے اور اس کے بعد رضاعت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی جو رضاعت مدت رضاعت کے اندر ہو اسی سے حرمت ثابت ہے۔ اگر کوئی عورت 2 سال سے زیادہ عمر کے بچے کو دودھ پلا دے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو آنتیں بھر دے اور دودھ چھڑانے سے پہلے ہو، یعنی مدت رضاعت کے اندر والے دودھ سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رضاعت دودھ چھڑانے کے بعد نہیں اور یتیمی بلوغت کے بعد نہیں۔ یتیمی کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، جب تک وہ مدت رضاعت، یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ فرمایا فصال لہو فی عام نیم، سورہ لقمان، بچے کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ وحملہ فصالا، احقاف کی آیت ہے، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ، حمل سے لے کر کے اور دودھ چھڑانے تک کی 30 ماہ۔ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ اللہ رب العزت 6 ماہ کے بچے کو باقاعدہ دنیا میں لا سکتا ہے، مکمل ہوتا ہے اور سروائیو بھی کرے گا، تو وہ جو منیمم مدت تھی وہ 6 ماہ وہ یہاں پر کاؤنٹ کی گئی، اور اس کے بعد باقی 18 مہینے جو ہے وہ رضا دودھ کے ہو گئے۔ یہ نکال کر 24 ماہ یعنی 2 سال رہ جاتے ہیں جو مدت رضاعت ہے۔ دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت نہیں، یعنی 2 سال کے بعد رضاعت نہیں، یا مدت رضاعت میں دودھ چھڑانے کے بعد اگر کوئی عورت دودھ پلا دے تو رضاعت نہیں۔ رضاعت کی اجرت، اب یہ طلاق شدہ عورتوں کے لیے ہے، یا جو دودھ باہر پلوانے کے لیے بھیجتے تھے عرب میں،
پھر فرمایا کہ باپ پر ماں کا نان نفقہ واجب ہے، یعنی ان کے علاقوں میں ہم مثل عورتوں کے نان نفقے کا جو دستور ہے اسی کے مطابق انہیں روٹی کپڑا دیا جائے، کمی بیشی نہ کی جائے اور باپ کی حیثیت کا بھی خیال رکھا جائے۔ فرمایا لینفقوا وسعۃ، وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور نادار اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی کو اسی کی تکلیف دیتا ہے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ اللہ جلدی ہی تنگی کے بعد فراخی پیدا فرما دیتا ہے۔ شیرخوار بچے کا رکھ رکھاؤ، پھر فرمایا بچے کی وجہ سے نہ ماں کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ باپ کو، یعنی نہ ماں کو لائق ہے کہ مدت رضاعت میں بچے باپ کو دے دے اور اسے دودھ جس پر بچے کی زندگی کا مدار ہے نہ پلائے، اور نہ باپ کو لائق ہے کہ ماں سے جبریہ بچہ چھین لے اور وہ دکھیاری مامتا کی ماری بلبلاتی رہ جائے۔ نہ ماں باپ کو تنگی میں ڈالے، نہ کہ بچے باپ کو حوالے کر دے اور وہ اس کی تربیت کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جائے، اور نہ باپ کو کسی قسم کی بدعنوانی کرنی چاہیے۔ غرض دونوں اپنے اپنے فرائض بجا لائیں۔ وارث کا فرض، پھر فرمایا کہ وارث کو بھی بچے کی ماں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو ہوا طلاق شدہ میں۔ اب فوت شدہ میں، جب اگر کوئی شوہر فوت ہو گیا اور اس کا بچہ شیرخوار ہے تو اس کے وارث جو ہیں ان کو خیال رکھنا ہے اس اوقات کا۔ پھر فرمایا کہ وارث کو بھی بچے کی ماں کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے خرچ دینے میں پریشان نہ کیا جائے اور کسی طرح کا دکھ نہ پہنچایا جائے۔ بچے کا دودھ مشورہ کر کے چھڑایا جائے۔ اب میاں بیویوں کے بیچ کی بات ہے۔ پھر فرمایا اگر باہمی مشورے سے دودھ چھڑائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی مدت رضاعت سے پہلے آپس کے مشورے سے کسی مصلحت سے بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ جو مدت رضاعت ہے 2 سال کی، اس سے پہلے بھی اگر بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو میاں بیوی آپس میں باقاعدہ مشورہ کریں اور باہمی مشورے سے چھڑائیں۔ یہ حق نہ تنہا عورت کو حاصل ہے اور نہ تنہا مرد کو۔ دودھ چھڑانے کا حق تنہا، ایسا نہیں کہ مرد نے حکم کر دیا کہ بس بچے کا دودھ چھڑا دو اور عورت کی مرضی نہیں ہے، نہیں، میاں بیوی دونوں باہمی رضامندی سے ایک بات کو طے کریں کہ آپ بچے کا دودھ چھڑانا ہے۔ یہ مدت رضاعت کی بات ہو رہی ہے، 2 سال کے اندر کی بات۔ اللہ کی اپنے بندوں پر نگاہ لطف و کرم ہے کہ اس نے چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو ان کاموں سے روک دیا جن سے ان کے ضائع ہو جانے کا ڈر تھا، اور دونوں کو اصلاح والے کاموں کا حکم فرمایا۔ فَإِنْ أَرَزَانَ لَكُمْ، اگر مائیں تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو انہیں ان کی اجرتیں دو، اور دستور کے مطابق بچے کے بارے میں باہمی مشورہ کر لو۔ اگر تنگ دستی کی وجہ سے غیر ماں سے دودھ پلوایا جائے تو اور بات ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو کوئی مذائقہ نہیں، بشرط یہ بچے کا باپ بچے کی ماں کو پہلی اجرت پوری دستور کے مطابق ادا کر چکا ہو، یعنی جب ماں باپ دونوں اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ماں کسی عذر سے دودھ نہیں پلا سکتی یا باپ کسی عذر سے ماں سے دودھ نہیں پلوا سکتا مگر دونوں کسی اور سے دودھ پلوانے پر راضی ہیں، اور باپ ماں کو سابق اجرت حسب دستور ادا کر چکا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین مانو کہ اللہ سے تمہارا کوئی قول و فعل پوشیدہ نہیں، اللہ تمہاری ہر حالت سے خبردار ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں، پھر جب ان کی مدت عدت پوری ہو جائے اور وہ اپنے لیے کوئی بھلائی تلاش کرے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے خبردار ہے۔ یہ طلاق شدہ کا ذکر ختم ہو گیا، اب فوت شدہ کے لیے عدت۔ بیوہ کی عدت، یعنی بیوہ 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھیں، خواہ مرنے والے نے صحبت کی ہو یا نہ کی۔ غیر مدخولہ کی عدت بھی یہی ہے، کیونکہ عدت کی آیت عام ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیر مدخولہ کے بارے میں اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہو تو اللہ کی طرف سے سمجھو، اور اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے سمجھو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ غیر مدخولہ کے لیے مہر مثل یا پورا مہر ہے،
کمی بیشی نہیں، اس پر عدت بھی ہے اور شوہر کے مال میں سے میراث ہے۔ موکل رضی اللہ عنہ بن یسار کھڑے ہوئے ہو کر بولے، ہم گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بروہ بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ اس حدیث کی تصدیق ہو گئی۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اگر تھوڑی ہی دیر میں بچہ پیدا ہو جائے۔ فوت شدہ کی عدت اگر واضح حمل ہے۔ اللہ رب العزت عدت کا واقعہ اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ آپ کے رحموں میں کیا ہے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، مغالطے بننا پڑے کہ ہاں ان کا تھا یا ان کا تھا، اس لیے وضع حمل ہو گیا، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ وضع حمل اگرچہ تھوڑی دیر ہی میں بچہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اولاد و احمال سورہ طلاق میں پڑھیں گے، حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے، عام ہے۔ سوگ کے 4 ماہ 10 دن واجب ہیں، یعنی عدت ختم ہو جانے پر جو چاہیں کریں۔ اس کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اسے کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا حلال نہیں، بحث شوہر کے کہ اس کا 4 ماہ 10 دن سوگ منایا جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری بچی بیوہ ہو گئی ہے اور عدت میں اس کی آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں، کیا اس کی آنکھوں میں سرما لگا دیا جائے؟ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا نہیں، پھر فرمایا اب تو عدت 4 ماہ 10 دن ہی رہ گئی ہے، پہلے تو سال بھر کی عدت تھی۔ فرمایا جب ان کی عدت گزر جائے تو اگر وہ بناؤ سنگار اور شادی کی تیاریاں کریں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ معروف کا یہ مطلب ہے کہ اب سب کچھ ان کے لیے حلال ہے اور نکاح بھی حلال ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُخْفُونَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور کوئی حرج نہیں اگر تم حالت عدت میں اشارے کنائے سے عورتوں کو پیام ڈالو یا اپنے دل میں نکاح کا خیال قائم کر لو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم انہیں یاد کرنے والے ہو، لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو۔ ہاں ان سے دستور کے مطابق بات کر سکتے ہو، اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے۔ یقین مانو اللہ کو تمہارے دلی ارادوں کی خبر ہے، لہذا اس سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ بڑی بخشش والا اور انتہائی بردبار ہے۔ ایام عدت میں نکاح کا اشارہ و کنایا، یعنی عدت کے اندر خواہش نکاح کا اظہار کسی اچھے پیرائے میں صراحت کے بغیر جائز۔ مثلا یہ کہنا کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے، نیک عورت چاہتا ہوں جو سلیقہ شوہر اور ہوشیار ہو، اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرا جوڑا ملا دے۔ غرض اس قسم کی گول مول باتیں جن میں بیان کی صراحت نہ ہو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح متعلقہ بائنہ سے بھی حالت عدت میں اس قسم کی گول مول باتیں جائز ہیں۔ جب ابو عمر بن حفص نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت قیس کو تیسری طلاق دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام عدت میں فاطمہ کو حکم دیا کہ عدت گزار کر مجھے خبر کر دینا، اور ابن مکتوم کے گھر عدت گزارو۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عدت پوری ہو گئی تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسامہ بن زید کا پیام دیا اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا نکاح کرا دیا۔ ہاں رجعی طلاق کی عدت میں شوہر کے سوا کسی کو نہ صراحت سے پیام ڈالنے کی اجازت ہے اور نہ کنائے سے۔ رجعی میں صرف شوہر ہی پیام ڈالے۔ پھر فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ تم انہیں یاد کرنے والے ہو۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيَعْلَمُ، ان کے دلوں کی پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو آپ کا رب جانتا ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ،
جو کچھ تم نے چھپایا یا ظاہر کیا مجھے سب کی خبر ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے دلوں میں ان کا ذکر کرو گے، اس لیے اس نے تم سے تنگی اٹھا دی۔ پھر فرمایا ان سے پوشیدہ عہد نہ کرو، یعنی ان سے چھپ کر حرام کاری نہ کرو، ان سے یہ نہ کہو کہ میں تم پر فریفتہ ہوں، یا میرا خیال رکھنا اور کسی اور سے نکاح نہ کرنا۔ غرض عدت کے اندر اس قسم کی باتیں ناجائز ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں کہ چھپ کر عدت میں نکاح کر لیا جائے اور عدت کے بعد اس کا اظہار کیا جائے۔ یہ تمام اقوال عموم آیت میں داخل ہے۔ اس لیے فرمایا ہاں اگر تم ان سے حسب دستور بات کر لو تو جائز ہے، یعنی اشارہ کنایا مباح ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ میرا بھی آپ کی طرف رجحان ہے یا اسی قسم کی گول مول باتیں جائز۔ ایام عدت میں نکاح کا عدم جواز۔ پھر فرمایا کہ ختم عدت سے پہلے نکاح کا قصد نہ کرو، یعنی عدت میں نکاح نہ کرو۔ بالاتفاق عدت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے عدت میں نکاح کر کے عورت سے صحبت کر لی تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی۔ دلی ارادوں پر پابندی۔ پھر فرمایا یاد رکھو اللہ تمہارے دلی ارادوں سے خبردار ہے، اس لیے آسمانی احکام کے خلاف دلوں میں عورتوں کے بارے میں خیالات نہ آنے دو۔ کوشش کرو کہ تمہارے دلوں میں اچھے خیالات آئیں اور برے خیالات نہ آنے پائیں۔ پھر وعیدوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے نا امید نہ ہو اور اس کے رحم و کرم سے امیدوار ہو۔ یاد رکھو اللہ لرزشوں کو معاف کرنے والا اور بردبار و بزرگ ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر عورتوں کو ہاتھ لگائے بغیر مہر مقرر کیے بغیر طلاق دے دو تو کوئی حرج نہیں، البتہ انہیں تھوڑا بہت فائدہ پہنچاؤ۔ مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور نادار اپنی ناداری کے مطابق حسب دستور فائدہ پہنچائے، بھلے آدمیوں پر یہ چیز واجب۔ خلوت صحیح سے قبل طلاق۔ نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے قبل طلاق جائز ہے۔ مس کے معنی نکاح کے ہے، نکاح کے بعد صحبت سے پہلے بلکہ تقرر مہر سے بھی پہلے طلاق دینا جائز ہے، اگرچہ اس سے عورت کی دل شکنی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حکم ہوا کہ اس صورت میں مقدور بھر مرد کو عورت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تاکہ دل شکنی کی کچھ نہ کچھ تلافی تو ہو جائے۔ متاع طلاق۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طلاق کے بعد اعلیٰ درجے کا متاع خادم، درمیانی درجے کا روپیہ پیسہ اور ادنا درجے کا کپڑا ہے۔ تنگ دست 3 کپڑے یعنی پورا جوڑا دے دے۔ فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص دے دے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر تم عورتوں کو خلوت صحیح سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تھا تو تمہارے مقرر شدہ مہر کا آدھا مہر لازم آئے گا۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے تو اور بات ہے، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے قریب تر ہے، اور باہمی فضیلت نہ بھولو۔ یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ متاع ان عورتوں کے ساتھ خاص ہے جن پر آیت 236 دلالت کرتی ہے، کیونکہ جب تقرر مہر ہو چکا اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی گئی تو آدھا مہر لازم آیا۔ اگر کچھ اور لازم آتا تو آیت میں اس کا بیان ہوتا، کیونکہ دونوں آیتوں کی 2 صورتوں کا یک کے بعد دیگرے بیان ہے۔ اس صورت میں بالاتفاق آدھا مہر لازم آتا ہے، عورتوں کی طرف سے معافی۔ پھر فرمایا اگر عورتیں معاف کرتے ہیں اور آدھا مہر بھی نہ لے تو ان کی خوشی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شیبہ اپنا حق مہر چھوڑ دے تو اس کی خوشی ہے۔ نکاح کی گرہ والا کو
پھر فرمایا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، معاف کرنے والا ہی متقی ہے۔ پھر فرمایا تمہارا معاف کر دینا ہی تقوی سے قریب تر ہے۔ اس خطاب میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تقوی کے قریب معاف کرنے والا ہی ہے، خواہ عورت ہو یا مرد۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، وہ تمہارے احوال و اقوال کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا